یہ کل میں پشاور میں ختم نبوت کانفرنس پہ گفتگو کر رہا تھا، یونیورسٹی کا ایک نوجوان ملا، مولانا قادیانی ہمیں کہتے ہیں ہم کتنی متانت سے بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے ٹاک شوز کرتے ہیں، بڑی راحت سے سیمینار کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے مولویوں کو دیکھو بازو چڑھایا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں شعلے اگل رہی ہوتی ہیں، ہمیں غلط کہتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، گلا پھاڑ کے بولتے ہیں، یہ طرز نبوی نہیں ہے۔ وہ مجھے پوچھنے لگا حضرت ہم یہ بات مان لیتے ہیں آپ کے دلائل حق ہیں لیکن آپ کا طرز حق نہیں ہے، آپ گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی وجہ یہ ہے تیری فرینڈ لسٹ میں قادیانی ہے، جس نے تجھے یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس بے ایمان سے کہے یہ طریقہ نبوی ہے۔ کھولیے صحیح بخاری، سیدنا عبد الرحمن ابن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اذا قام فینا رسول اللہ خطیبا، جب اللہ کے رسول خطابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، وعظ و تقریر کرنے کے لیے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوتے، علا صوتہ، حضور کا آواز بلند ہو جاتا، احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، واشتد غضبہ، غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جیش صبحکم و مساکم، یوں لگتا جیسے ایمرجنسی کی کیفیت ہو، کوئی لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے کو ہو، حضور بتا رہے ہیں وہ صبح پلٹے گا یا شام آئے گا۔ یہ طرز نبوی ہے۔ ہم مورچے میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری دوران گفتگو حیثیت اس سپاہی سے ہے جو محاذ پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کی نہیں ہے جو وعظ کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ چل کے جاتا ہے۔ جی نہیں تو سمجھے گا نہیں، مورچے میں طاق میں بیٹھنا پڑتا ہے، مورچے کی ترتیب اور ہے، محاذ جنگ کی ترتیب اور ہے، لائن آف کنٹرول کا طرز اور ہے۔ ان ربک لبالمرصاد کو پڑھیے، اس کے تحت امام رازی کو تفسیر کبیر میں دیکھیے کہ مورچے میں بیٹھ کر حفاظت کے طرز کیا ہوتے ہیں، آسانی سے سمجھیں گے۔ وہ کہنے لگا جی بات تو بہت اچھی، اچھا یہ خطابت کا طرز ہے۔